اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کو دینے میں جو ہے بخل سے کام لیتے ہیں، یا پھر ان لوگوں پر خرچ کرنے میں بھی جو ہے بخل کرتے ہیں جن کا خرچہ جو ہے شریعت نے، اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے، ان پر مال خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے ایسے لوگ۔ اور پھر وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنا فضل، اپنی نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں اس کا بھی وہ اظہار نہیں کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم ناشکروں کے لیے، یہاں پر کافر جو ہے ناشکری کے معنی میں ناشکروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے مال دیا ہے اور دولت دی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنے اوپر اور جو اس کے ماتحت ہیں ان پر بھی خرچ کرے، اس میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، جتنی وسعت اللہ نے دے رکھی ہے اسی اعتبار سے جو ہے دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان پر بھی خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ اور ایک شکل کنجوسی کی یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، دنیا میں وسعت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے رہتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ بہت پریشان ہے، اپنے آپ کو جو ہے بالکل تنگ دست ظاہر کرتا ہے۔ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو وسعت دی جائے تو آدمی اس کا اظہار بھی کرے، اس کی جو ہے رہن سہن میں، اس کی معاش کے اعتبار سے اللہ نے جو دنیا کے اسباب دے رکھے ہیں اس میں اس کا اظہار بھی ہو کہ اللہ نے اس کو خوب نوازا ہوا ہے۔ اور اس میں اگر جو ہے کنجوسی کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناشکروں کے لیے، یعنی کافر، ایک تو کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو سب سے بڑی ناشکری ہے، اور ایک کفر یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناشکروں کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، ایک تو وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی بڑائی جتلانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس کا شیطان جو ہے دوست بن جائے، جس کا ساتھی بن جائے تو یہ بدترین ساتھی ہے۔ تو یہ ایک تو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ نہ کرنا، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ ایک آدمی وہ ہے جو خرچ تو خوب کر رہا ہے لیکن وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی جتلائے، ریاکاری کریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بھی جو ہے آدمی وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اور پھر خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ریا کرنا گویا ایک طرح شرک ہے۔ جیسے آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، یہ بھی شرک ہے۔
اور ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے اچھا کام کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے صدقہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور کی تعریف سننے کے لیے جو ہے صدقہ خیرات کرے، خوب لوگوں کو دے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے بھی آدمی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو جو ہے کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو نہیں جانتا، تو یہ ایسے لوگوں کا شیطان دوست ہوتا ہے، اور جس کا شیطان دوست ہو جائے تو وہ بدترین دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا برا ہے، کیا ان کا جو ہے بگڑے گا، کیا ان کو نقصان ہوگا اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں، صحیح معنی میں جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا وہاں پر خرچ کریں، جن کو جو ہے اللہ نے اس کے محتاج رکھا ہے ان پر خرچ کریں، ہر ایک کو اس کا حق دینے کی کوشش کریں۔ مال میں بھی اللہ کے حقوق ہیں، ایسے ہی جو ہے جسمانی اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ کے کچھ حق ہیں، تو مال میں بھی ایسے ہی حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ ہر ایک کے بارے میں خوب جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ سب اللہ جانتا ہے۔ لہذا انسان جو ہے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں بھی جو ہے اللہ سے ڈرتا رہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے